نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق اللہ العظیم۔ نیکی اور بدی کا سلسلہ یہ روز اول سے ہی جاری ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت کے اندر نیکی اور بدی دونوں کے بیچ بو کر اسے امتحاناً اس دنیا میں بھیج دیا۔ اب چاہے تو وہ نیکی کا راستہ اختیار کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لے یا بدی کے راستے کو اختیار کر کے اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا لے۔ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سروں پر خیر امت کا تاج سجایا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم خیر امت ہو، تم بہترین امت ہو۔ وجہ کیا ہے؟ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی کے کاموں سے روکا کرتے ہو۔ خیر امت کا لقب امت محمدیہ کو کیوں ملا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی کے کاموں سے روکا کرتے ہیں، اللہ کے اوپر ایمان لایا کرتے ہیں۔ اب اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان کو مؤخر کیا، ایمان کو بعد میں ذکر کیا، پہلے ان کی صفت کو ذکر کیا۔ وجہ اس کی یہ بتلائی جاتی ہے کہ ایمان کے اندر تمام امتیں شریک تھیں، لیکن امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ ایک ایسی صفت ہے جو خاص امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے پہلے صفت کو ذکر کیا اور بعد میں ایمان کو ذکر کیا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے بار بار امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیا ہے اور تاکید فرمائی ہے کہ تم نے یہ کام ضرور کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ کہ تمہارے درمیان ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو نیکی کا حکم دے، برائی کے کاموں سے روکے۔ حضرت لقمان نے بھی اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں فرمائیں جنہیں اللہ رب العزت نے قرآن کا حصہ بنایا۔ وہاں پر حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت بھی فرمائی تھی یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر کہ تم نے نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی کے کاموں سے لازماً روکنا ہے۔ یہ نیکی کا حکم دینا اور برائی کے کاموں سے روکنا، جس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہا جاتا ہے، اس کی بہت ہی زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے۔ صدیق کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ بڑی تیزی سے گھر میں داخل ہوئے، آ کر وضو کیا اور کسی سے کوئی بات نہیں کی، فوراً مسجد نبوی میں تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں سمجھ گئی کوئی نہ کوئی معاملہ ضرور پیش آ گیا ہے۔ میں نے اپنے کان کو دیوار کے ساتھ لگا لیا کہ سنوں تو صحیح ایسا کون سا معاملہ پیش آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا تردد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو منبر کے بعد اکٹھا کیا۔ ان کو اکٹھا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر فرمایا ان اللہ تعالی یقول مروا بالمعروف وانہوا عن المنکر کہ اے لوگو اللہ رب العزت تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ تم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی کے کاموں سے روکنا ہے۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تمہارے اوپر فرض ہے۔ قبل ان تدعوہ فلا اجیب لکم اس سے پہلے کہ تم اللہ سے دعائیں کرو اللہ تمہاری دعائیں قبول نہ کرے، تم اللہ سے سوال کرو اللہ تمہاری حاجتیں پوری نہ کرے، تم اللہ سے دشمن کے خلاف مدد طلب کرو اللہ تمہاری مدد نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اتنی بات کی اور منبر سے نیچے تشریف لے آئے۔ یہ سارا تردد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں فرمایا؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بدولت، اس کی وجہ سے کہ جو قوم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی صفت کو ختم کر دی کرتی ہے، اللہ رب العزت سے ایسی قوم دعائیں کرتی ہے، اللہ ان کی دعائیں قبول نہیں کرتے۔ جو قوم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ختم کر دیا کرتی ہے، بس یہی کہتی ہے جو جہاں پر لگا ہے لگا رہے، تو ایسی قوم اللہ سے اپنے حاجتیں پیش کرتی ہے، اللہ رب العزت ان کی حاجتیں پوری نہیں کرتے۔ ایسی قوم اللہ سے دشمن کے خلاف مدد مانگتی ہے، اللہ ان کی مدد نہیں کیا کرتے۔ ایسی قوم اللہ کے عذاب کا مستحق ہو جایا کرتی ہے۔ آج ہمارے اوپر آزمائشیں، مصیبتیں، تکلیفیں کیوں آ رہی ہیں؟ دن بہ دن ڈالر بڑھ رہا ہے،
یورو بڑھ رہا ہے، پاؤنڈ بڑھ رہے ہیں، پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہے، گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، کھانے پینے کی اشیاء عام آدمی کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ ساری آزمائشیں ہمارے اوپر کیوں آ رہی ہیں؟ کیونکہ ہم خیر امت تھے، ہمارے اوپر اللہ نے خیر امت کا تاج سجایا تھا، لیکن اس کی وجہ، جس وجہ سے یہ خیر امت کا لقب ہمیں ملا تھا، ہم نے اس وجہ کو ختم کر دیا ہے۔ ہم لوگوں کو نیکی کا حکم نہیں دیتے اور برائی کے کاموں سے نہیں روکا کرتے، اور جو قوم اللہ کے اس امر کو ترک کر دی کرتی ہے، ایسی قوم اللہ کے عذاب کا مستحق ہوا کرتی ہے۔ آج فلسطین کے اندر روزانہ بمباری کی جا رہی ہے، فلسطین کے اندر روزانہ قتل و غارت کی جا رہی ہے، لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، بچوں کو بھی شہید کیا جا رہا ہے، مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے، عورتوں کے ساتھ زیادتیاں کی جا رہی ہے، لیکن آج 57 اسلامک ممالک کی ریاستیں ہیں، وہ خاموش بیٹھی ہیں۔ کیوں خاموش بیٹھی ہیں؟ کیوں فلسطین کے حق میں آواز نہیں اٹھاتے؟ کیوں؟ کیونکہ فلسطین یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، فلسطین یہ وہ جگہ ہے جو انبیاء کا مسکن ہے، فلسطین یہ انبیاء کی سرزمین ہے، فلسطین یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت فرما کر گئے، فلسطین یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یہاں پر داخل ہو جاؤ، یہ مقدس جگہ ہے، یہ قدس جگہ ہے۔ قدس کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شرک سے پاک ہے اور انبیاء کا مسکن ہے۔ فلسطین یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی لایا گیا تھا۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کروائی تھی۔ فلسطین یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ فلسطین یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر بیٹھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام پوری دنیا کے اوپر حکمرانی کیا کرتے تھے۔ فلسطین یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر اس کی ایک شہر کا نام اسکلان، جہاں پر وادی نمل، سوئے نمل کا مشہور واقعہ، چیونٹی کا واقعہ موجود ہے، وادی نمل اس وادی کا نام رکھا گیا ہے۔ یہ وہ جگہ بھی فلسطین کے اندر موجود ہے۔ فلسطین یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر مسجد اقصی جیسی عظیم عمارت موجود ہے۔ فلسطین یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصی موجود ہے۔ اس دنیا کے اندر 3 مقامات بڑے ہی پاک ہیں، ایک خانہ کعبہ، دوسرا مسجد نبوی اور تیسرا ہے مسجد اقصی۔ یہ مسلمانوں کے لیے بڑی مبارک جگہ ہے، ہمیں اس کا خیال رکھنا ہوگا، ہمیں اس کے حق میں آواز اٹھانا پڑے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ اگر کوئی بندہ برائی کو ہوتے ہوئے دیکھے تو اس کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر وہ اپنے ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اس کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس برائی کو اپنی زبان سے روکے، زبان سے کوئی الفاظ تو نکالے، زبان سے کچھ بولے تو صحیح، خاموش بیٹھا نہ رہے بلکہ فلسطین کے حق میں آواز اٹھائے۔ فإن لم يستطع فبقلبہ، اگر وہ اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو اپنے دل میں تو یہ خیال پیدا کرے کہ اے اللہ آپ جب بھی مجھے طاقت دیں گے تو میں یہ کام ضرور کروں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ دل کے اندر جاننا یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، اس کے بعد ایمان نہیں ہے۔ یہ ہمارے اوپر آزمائشیں اس وجہ سے آ رہی ہیں کہ ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کر دیا ہے۔ فلسطین کے حق میں ہمیں آواز اٹھانا ہوگی۔ اگر ہم اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتے، کم سے کم اپنی ان چیزوں کو تو اپنے آپ سے روک سکتے ہیں جو اسرائیل کو سپورٹ کیا کرتی ہے۔ اسرائیلی برانڈ، ان کو اپنے آپ کو ان سے روکنا چاہیے جن سے اسرائیل کو طاقت ملا کرتی ہے۔ اب ہم وہی چیزیں استعمال کیا کرتے ہیں جس سے اسرائیل کو فنڈنگ ملا کرتی ہے، اور انہی فنڈنگ سے ہمارے مسلمان بھائیوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ ہمیں اس کے بارے میں ذرا غور و فکر کرنا چاہیے، کیونکہ بنی اسرائیل کے اندر ایک قوم کے اوپر اللہ رب العزت نے ایک بستی کے اوپر عذاب نازل فرمایا۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا، جاؤ فلاں فلاں بستی ہے اس کو تباہ و برباد کر دو۔ فرشتے آئے، دیکھا اس بستی کے اندر اللہ کا ایک بڑا عبادت گزار شخص ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا یا رسول اللہ رب العزت اس بستی کے اندر تیرا بڑا عبادت گزار شخص ہے، اگر آپ اجازت دیں تو اس بندے کو پہلے باہر نکال لے اور بعد میں اس بستی کو تباہ و برباد کر دے۔ رب کائنات نے فرمایا نہیں، پہلے تباہ و برباد اس بندے کو کرنا ہے، بعد میں اس کی قوم والوں کو۔
فرشتے بڑے حیران کہ اللہ رب العزت ایسا کیوں، وہ تو بڑی تیری عبادت کیا کرتا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ اس کے سامنے میرے دین کی دھجیاں بکھیری جا رہی تھی، اس کے سامنے بے شمار برائیاں عام کی جا رہی تھی، اس کے سامنے بے حیائی کے کام عام کیے جا رہے تھے، لیکن اس کے سر پہ ایک جوں بھی نہیں رہی۔ وہ خاموش بیٹھا رہا، اپنی موج میں لگا رہا، اس کے سر پہ ایک جوں بھی نہیں رہی، بس یہی کہتا رہا کہ جو جہاں پر لگا ہے لگا رہے۔ رب کائنات نے فرمایا پہلے اس کے اوپر عذاب نازل فرماؤ، پھر بعد میں اس کی قوم کے اوپر نازل فرمانا۔ آج ہم اللہ سے دعائیں کرتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے نیکی کا حکم اور برائی کے کام سے روکنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جہاں پر لگا ہے لگا رہے۔ ہمیں چاہیے، ہمارے اوپر تو یہ ذمہ داری تھی کہ ہم نے نیکی کا حکم دینا ہے، برائی کے کاموں سے روکنا ہے۔ ہمارے اوپر یہ فرض تھا، یہ لازمی تھا کہ ہم نے فلسطین کے حق میں آواز کو اٹھانا ہے، فلسطین کے ساتھ امداد کرنی ہے، فلسطین کا تعاون کرنا ہے، اس کے ساتھ ہم نے کندھے سے کندھا ملا کر چلنا ہے، لیکن آج ہم اس کے حق میں بہت بات بھی نہیں کر رہے، تو پھر اللہ کا عذاب ہمارے اوپر نازل ہوگا۔ اور یہ انبیاء کرام کی صفت تھی۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو حکم دیا کہ تم نے نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی کے کاموں سے روکنا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اللہ رب العزت نے نبوت کے دروازے کو بند کر دیا ہے، اور اب یہ ذمہ داری امت محمدیہ کے کندھوں پر آ گئی ہے کہ انہوں نے نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی کے کاموں سے روکنا ہے۔ اب ہماری یہ ذمہ داری ہے، یہ ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے، یہ ذمہ داری، یہ لازم ہے، یہ فرض ہے ہمارے اوپر کہ ہم فلسطین کے حق میں آوازیں اٹھائیں، فلسطین کے حق میں اپنی آوازوں کو بلند کرے، فلسطین کے حق میں نعروں کو بلند کرے، فلسطین کے حق میں اس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلے، فلسطین کے ساتھ ساتھ مل کر چلے، اس کا تعاون کرے۔ کیوں؟ یہ ہمارے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہمیں اور اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جس طرح رمضان کے مہینے میں ہم ہمارے سامنے میز سجائے جاتے ہیں، افطاریاں کرتے ہیں، سحریاں کیا کرتے ہیں، ہر چیز، ہر موج مستیاں کیا کرتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی پہلے یہی صورتحال تھی، روزے کیا رکھا کرتے تھے، کھانے پینے کی چیزیں موجود ہوا کرتی تھی، لیکن آج ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں موجود نہیں ہیں، وہ گھاس کھا رہے ہیں ان کے بچے، اور ہمارے سروں پر جو بھی نہیں رینگ رہی، ان کے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، پانی سے بلک رہے ہیں، لیکن ہمارے سروں پر جو بھی نہیں رینگتے، ہمیں کسی قسم کی کوئی فکر نہیں ہے، تو پھر اللہ کا عذاب تو ہمارے اوپر بھی نازل ہوگا نا۔ ہمارے اوپر جو ذمہ داری تھی، ہم نے اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہوگا، ہمیں فلسطین کے حق میں اپنی آواز کو بلند کرنا ہوگا، کیونکہ فلسطین یہ وہ جگہ ہے کہ اس دنیا کے اندر 3 مقدس مقامات ہیں، خانہ کعبہ، مسجد نبی اور مسجد اقصی۔ خانہ کعبہ میں اور مسجد نبی میں نماز پڑھنے کا اللہ رب العزت ثواب عطا فرماتے ہیں کافی زیادہ، اور مسجد اقصی کے اندر ایک نماز ادا کرنے کا اللہ رب العزت 500 نمازوں جتنا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ بڑی مقدس جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کو اکٹھا کر کے امام الانبیاء کو حکم دیا کہ آپ ان کی امامت کروائیں۔ یہ فلسطین، اس سے محبت ہمیں کرنی چاہیے، فلسطین کے حق میں ہمیں اپنی آوازوں کو بلند کرنا چاہیے، ہمیں نیکی کا حکم دینا ہوگا اور برائی کے کاموں سے روکنا ہوگا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہمارے جو علماء ہیں ان کی ذمہ داری ہے، بلکہ ہر بندے کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس نے نیکی کا حکم دینا ہے، برائی کے کاموں سے روکنا ہے، چاہے ادنا سے ادنا نیکی کیوں نہ ہو، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کیوں نہ ہو، یہ ہمارے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم نے اس نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی کے کاموں سے روکنا ہے۔ اور یہ نہ سوچئے گا کہ ہم اکیلے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، حکومت وقت ہمارے ساتھ تعاون کرے گی تب ہم جا کے فلسطین کے حق میں بولیں گے، یہ نہ سوچنا۔ کیوں؟ اللہ انہی کی مدد کرتا ہے جو مدد اپنی آپ کیا کرتے ہیں، اللہ کی مدد ان کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات ایک چھوٹی سی چنگاری یہ پورے گھر کو جلا کر راکھ کر دیا کرتی ہے۔ انسان کو چاہیے اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرے، فلسطین کے حق میں آواز کو بلند کرے، نیکی کا حکم دے، برائی کے کاموں سے روکے۔ جب انسان یہ ساری صفات اپنے اندر پیدا کر لے گا تو اللہ کی مدد انسان کے شامل حال ہو جائے گی، اور اللہ رب العزت انسان کی خود ہی مدد فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔